پاکستان کا اپنی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی بنیاد بنگلہ دیش سے 20 سال پہلے رکھنے کے باوجود پیچھے رہ جانا اور ذوالفقار علی بھٹو کا ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی انڈسٹری کو قومی تحویل میں لے لینا اور اس کی تباہی کی بنیاد رکھنا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پاکستان نے اپنی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کی بنیاد کب رکھی اور آخر یہ کیسے زوال کا شکار ہوئی۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی تاریخ 50 کی دہائی میں شروع ہوتی ہے جب پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑی بڑی ٹیکسٹائل ملیں لگنا شروع ہوئیں۔ ٹیکسٹائل کو عروج اس وقت حاصل ہوا جب صدر جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں کپاس کی کاشت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ زرعی اصلاحات کی گئی، زمین کو ہموار کرنے کے لیے باہر سے مشینری درآمد کی گئی، نئی نہریں کھودی گئیں، ملک میں جرمنی کے تعاون سے ٹیوب ویل کا جال بچھایا گیا۔ کی تاریخ میں پہلی بار باہر سے زرعی ادویات منگوائی گئیں، اس سے کپاس کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ 70 کی دہائی تک پاکستان ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کا گڑھ بن گیا تھا۔ پاکستان چائنا، کوریا اور جرمنی کے لیے ایک آئیڈیل ملک تھا۔ پاکستان کی ترقی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پاکستان 70 کی دہائی تک دنیا کو قرضے دیتا تھا۔ معاشی ماہرین پاکستان کو مستقبل کی سپر پاور کہنے لگے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی اس ایک غلطی نے ملک کا بے حد نقصان کیا، ملک کو واپس 50 کی دہائی میں کھڑا کیا۔ ملک میں کرنسی کو ڈی ویلیو کیا گیا، ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ گیا جو آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی، جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا تو اس نے تمام انڈسٹری ملکان کو واپس کر دی۔ 1988 کے بعد جو سیاسی حکومتیں آئیں، سستی بجلی اور پانی کی وافر مقدار میں اضافہ کرتیں جو کہ ڈیموں کے بننے سے ممکن تھا۔ اپنے کمیشن اور اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے ملک میں تھرمل پلانٹ لگائے گئے جس سے وقتی طور پر بجلی کی طلب پوری کی گئی، لیکن جو ہی فیول کے ریٹ بڑھے جس سے بجلی کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ ہم چائنا اور بنگلہ دیش سے مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے۔ تھرمل سے ملک کو ایک اور نقصان بھی ہوا۔ جب وقتی طور پر بجلی پوری ہو گئی تو سستی بجلی کی طرف توجہ دینا بند کر دی گئی جو کہ ڈیموں سے حاصل ہونا تھی۔ ملک میں 70 اور 80 کی دہائی کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے پانی کی دستیابی بہتر نہیں ہوئی۔ دوسری طرف شوگر مافیا نے کاٹن کے علاقے میں شوگر ملز لگا کے کاٹن کو تباہ کر دیا۔ رہی صحیح کسر ہمارے زرعی تحقیقات اداروں اور 2 نمبر سیڈ مافیا نے پوری کر دی۔ نئی تحقیق اور نئے بیج بنانا بند کر دیے گئے جب باہر سے مہنگی کپاس منگوائی گئی اور مہنگی بجلی جو کہ تھرمل سے حاصل کی گئی۔ ان دونوں چیزوں کے مہنگا ہونے کی وجہ سے ہماری قیمتوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ اس وجہ سے ہم چائنا اور بنگلہ دیش سے گارمنٹس اور ٹیکسٹائل کے میدان میں پیچھے رہ گئے۔ بنگلہ دیش نے ملک میں اسکل لیبر پیدا کی جو کہ زیادہ تر خواتین پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے آج اس نے چائنا کو بھی گارمنٹس کی ایک ایکسپورٹ میں پیچھے چھوڑ دیا۔ حال ہی میں بنگلہ دیش دنیا کے سب سے بڑے ٹیکسٹائل سٹی کا افتتاح کر رہا ہے۔ ٹیکسٹائل سٹی کے بننے سے ان کی انڈسٹریل کو ایک عروج حاصل ہوگا۔ جبکہ پاکستان نے بنگلہ دیش کے مقابلے میں عورتوں کی اسکل لیبر تیار کرنے کی بجائے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام شروع کر کے ان کو کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ $1 کے لیے بھی کبھی IMF، کبھی ورلڈ بینک، کبھی امریکہ، کبھی عرب ممالک اور کبھی چائنا کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔